بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں المفتی آن لائن چینل اور میں ہوں محمد اکرم۔ آج دو مسئلے بیان ہوں گے۔ ایک مسئلہ کہ کیا عورت اپنے کنگھی والے بال بیچ سکتی ہے، فروخت کر سکتی ہے یا نہیں، اور دوسرا مسئلہ کہ اگر ان کو بیچا نہیں جا سکتا تو پھر عورت کنگھی والے بالوں کو کہاں پھینکے، ان کا کیا کرے۔ معزز سامعین، پہلا مسئلہ کہ عورت ان بالوں کو فروخت کر سکتی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ بھی اور یہ دوسرا مسئلہ ہمارے گھر کی عورتوں کو اکثر پیش آتا رہتا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، شہروں میں، قصبوں میں اور دیہاتوں کے اندر گلی میں موٹر سائیکل پہ یا کسی سواری پہ بال خریدنے والے بندے وہ آواز لگاتے ہیں کہ کنگھی والے بال بیچ لو، اور انہوں نے ایک چھوٹا سا سپیکر بھی لگایا ہوتا ہے، گلی میں آواز لگاتے ہیں کہ کسی نے اگر کنگھی والے بال بیچنے ہیں تو بیچ لو، اور اتنے کی چھٹانگ ہے، اتنے کا پاؤ ہے اور اتنے روپے کلو، یہ تقریباً 3000 روپیہ فی کلو بال یہ حضرات خرید کر لے جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین، عورت اپنے کنگھی والے بالوں کو فروخت نہیں کر سکتی، بیچ نہیں سکتی، سخت گناہ ہے۔ علماء کرام نے، مفتیان اعظام نے سختی سے منع فرمایا کہ عورت اپنے کنگھی والے بال نہیں بیچ سکتی۔ ساتھ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ آپ فتاوی دارالعلوم دیوبند دیکھ لیں یا بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ نیٹ پہ چیک کر لیں، ساتھ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ وجہ یہ کہ جس طرح ایک انسان اپنے جسم کے اعضاء کو، جسم کے حصوں کو نہیں بیچ سکتا، یہ اعضاء اللہ پاک کی امانت ہیں، تو عورت بھی اپنے سر کے کنگھی والے بالوں کو نہیں بیچ سکتی، یہ اس کے جسم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہیں اور اعضاء میں سے ایک جز ہیں۔ تو علماء کرام نے اس کو سختی سے منع فرمایا ہے کہ عورت اپنے کنگھی والے بالوں کو نہیں بیچ سکتی، سخت گناہ ہے۔ خریدنے والے کا خریدنا بھی گناہ ہے، بیچنے والے کا بیچنا بھی گناہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، جب یہ بات ثابت ہو گئی، معلوم ہو گئی کہ عورت ان بالوں کو فروخت نہیں کر سکتی، تو پھر ان بالوں کو کہاں کرے، کہاں پھینکے، ان کا کیا کرے؟ تو اس کا جواب بھی علماء کرام نے وضاحت کے ساتھ دیا کہ عورت ان بالوں کو یا تو اگر گھر میں کچی زمین ہے، یعنی فرش پکا نہیں ہے، تو ان کو کسی شاپر میں ڈال کے یا کپڑے میں ڈال کے دفن کر دے، یا کسی بچے کے، سمجھدار بچے کے ذریعہ سے باہر کسی زمین میں دبا دے، یا شاپر کے اندر یا کسی کپڑے کے اندر اچھے طریقے سے باندھ کر ایسی جگہ پھینک دے جہاں غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، یا پھر ایسا کرے کہ ان کو کسی شاپر میں بند کر کے پانی میں بہا بھی سکتی ہے۔ باقی گندی نالی میں پھینکنا یا ایسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دینا کہ غیر محرم کی نگاہ پڑے، یہ بھی منع ہے۔ یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ علماء نے بیان فرمائی کہ بیچنا کیوں منع ہے۔ ایک وجہ تو وہ جو اوپر عرض کر دی کہ یہ انسان کے اعضاء میں سے ایک جز ہے، اس لیے بھی بیچنا منع ہے۔ دوسرا یہ کہ عورت کے بال یہ پردہ ہیں، غیر مرد ان کو نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا ان کو بیچیں گے تو غیر مردوں کی نظر پڑے گی، یا عورتیں ایسے ہی اپنے سر کے جو بال ہیں کنگھی والے ایسے پھینک دیتی ہیں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر، آتا جاتا بندہ ان کو دیکھتا ہے، تو اس لیے بھی منع فرمایا گیا۔ دوسری ایک اور وجہ، جو ایک خاص وجہ بھی ہے کہ عورت اپنے کنگھی والے بال ایسے پھینک دیتی ہے، بعض بدبخت لوگ ہوتے ہیں، بدطینت لوگ، وہ جادو کرنے کے لیے کسی عورت کے اگر بال ان کے ہاتھ لگ گئے تو پھر وہ ان کے ذریعے سے وہ جادو بھی کر سکتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آپ کی آخری
زندگی کے آخری دنوں میں آپ سرکار پر جو جادو کیا گیا تھا تو وہ بھی یہودیوں نے کسی بچے کے تھرو وہ آپ سرکار کے بال منگوائے تھے، تو بالوں کے اوپر جادو بھی ہوتا ہے، اس لیے عورت اس معاملے میں انتہائی احتیاط کرے کہ اپنے کنگھی والے بالوں کو بیچے بھی نہ، گناہ ہے، غیر محرم کی نگاہ پڑ جاتی ہے، اور اپنے کنگھی والے بالوں کو ایسے ہی نہ پھینکے بلکہ ان کو احتیاط سے جمع کرے، جمع کرنے کے بعد گھر میں کچا فرش ہے وہاں دبا دے، سمجھدار بچے کے تھرو باہر کہیں دبا دے، نہیں تو شاپر میں کپڑے میں بند کر کے ایسی جگہ پھینکوا دے جہاں غیر محرم کی نگاہ بھی نہ پڑے اور بے ادبی بھی نہ ہو، اور یا پھر کسی شاپر کے اندر بند کر کے ایسی جگہ مثلاً کوئی پانی بہہ رہا ہو وہاں پھینک دے، لیکن گندی نالی میں، گٹر وغیرہ میں بھی نہ پھینکے، اس سے بیماری ہو جانے کا خطرہ علماء نے بتلایا ہے۔ حدیث میں تو نہیں آیا، لیکن تجرباتی طور پر جیسے بعض بزرگوں کی تجربہ شدہ باتیں ہوتی ہیں تو انہوں نے یہ فرمایا کہ گٹر میں، نالی میں پھینکنے سے، اس طرح ناخن وغیرہ ہیں، اس سے بعض اوقات کچھ بیماری بھی لگ جاتی ہے، تو علماء حضرات نے منع فرمایا۔ تو یہ کچھ تفصیل عرض کر دی ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔